اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شفیق، اقرا نور ہومیوپیتھک کلینک، چار باغ سوات۔ میری طرف سے سب دیکھنے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تسلسل سے میرا ٹاپک چل رہا ہے امراض کیوں بنتے ہیں اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، خالق کائنات نے ہر جاندار کو اس کی فطرت کے مطابق پیدا کیا اور اس کے اندر ایک نیٹ ورک بنا دیا ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب تک جانداروں کی زندگی موجود ہے، وہ سارا نیٹ ورک اپنے پروسیس کے مطابق چلتا جا رہا ہے، جس میں کسی بھی جاندار کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ قدرت کی طرف سے ایک نیٹ ورک چلا دیا گیا ہے جس میں نظام دوران خون ہے، نظام تنفس ہے، نظام انظام ہے، نظام اخراج ہے۔ تو اگر آپ کبھی غور کریں تو جانوروں اور انسانوں میں اللہ نے ڈفرینٹ باڈی کے اعضاء تبدیل کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ مثال کے طور پہ خالق کائنات نے انسان کو 2 پایوں پہ مشتمل کیا ہے اور 2 بازو دیے، اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے 4 پائے دیے ہیں اور ان کا جھک کر چلنا لازم ہے اور انسان کا سیدھا چلنا لازم ہے۔ اور ان کی خوراک کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نیچے منہ رکھ کے خوراک کو اپنی کو لیتے ہیں، چباتے ہیں، نگلتے ہیں۔ تو ان کا ایک نظام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا نظام بنا رہا ہے۔ دوسرا، آپ ان کے پانی پینے کا دیکھیں نظام، وہ بھی نیچے منہ کر کے پیتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھ رہے ہیں۔ اور جانوروں کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں یہ بہت فرق ہے کہ جانور اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ ہاں، البتہ پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، لیکن جانور اپنا گھر نہیں بناتے کیونکہ شعور نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے ہم نے کھانا ہے، ہم نے پینا ہے، ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں، بس زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کا بھی ذمہ دیا ہوا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں کسی نے بلی رکھی ہوئی ہے، کسی نے کتا رکھا ہوا ہے، کسی نے بھینسیں رکھی ہوئے ہیں، کسی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے گائے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے طوطے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے تیتر رکھے ہوئے ہیں۔ بے شمار ایسے جانور پرندے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ وہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور جن سے وہ دنیاوی فوائد، گوشت، دودھ اور تفریح وغیرہ کا بھی کام لیتے ہیں۔ وہ لوگ جانوروں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جانوروں کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی ان کی نیچرل فوڈ ہے وہی ان کو دی جا سکتی ہے۔ اگر ان کو ان نیچرل فوڈ دی جائے گی تو وہ بیمار پڑ جائیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل اور سمجھ دی ہے کہ وہ اپنی نیچرل فوڈ استعمال کرے، کھانے پینے میں اپنی تمام وہ چیزیں جس میں پانی ہے، گندم ہے، باجرہ ہے، جو ہے، مکئی ہے، چنے ہیں، لوبیا ہے، دالیں ہیں، ساگ وغیرہ ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہیں ہر قسم کے، یہ ساری چیزیں، دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے حاصل کر کے، زمینوں سے پیداوار کر کے انسانوں کی صحت و تندرستی کے لیے بنا دیے۔ اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکثر ابھی بچے، ایون بوڑھے بھی ان نیچرل فوڈ پہ چلے گئے۔ صبح کو ناشتہ کرنا اپنے گھر سے انتہائی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ ابھی گاؤں میں یا کچھ ایسے خاندان ہوں گے جو اپنے گھروں میں ناشتہ بناتے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ بازاروں سے ناشتہ خرید کر لاتے ہیں اور کرتے ہیں۔
تو ان سے کیا ہے کہ وہ کوالٹی کی چیزیں جو آپ گھر میں اپنے بنا سکتے ہیں وہ نہیں ملتی. اور آپ دیکھیں روڈ کے اوپر گندگی، دھواں، غلاظت، مٹی، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کہ پاکستان ہے نا ہمارا، اس میں صفائی کے معاملات بہت خراب ہیں. تو لوگوں نے وہاں پہ اپنی گاڑیاں لگائی ہوتی ہیں، ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں یا ہوٹل بنائے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں سے خرید کر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ان نیچرل فوڈ یا ناقص فوڈ جب ہم اپنی باڈی اعضاء کو دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا ناشتہ اپنے گھر میں اچھے طریقے سے صاف ستھرا کریں اور ٹائملی کریں. بے شمار لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے دودھ ہضم نہیں ہوتا. دیکھیں دودھ ایک اللہ تعالیٰ کی نیچرل چیز ہے اور یہ انسانی باڈی کے لیے بہت اہم ہے. کیلشیم اور آئرن اس میں پایا جاتا ہے. یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے اور آپ کے اوپر گوشت بھی بناتا ہے. تو دیکھیں ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ اگر آپ دودھ نہیں پئیں گے تو آپ کی باڈی کیسے مضبوط ہوگی. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم گوشت نہیں کھا سکتے. گوشت میں پروٹین موجود ہے، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کی باڈی کو طاقت کیسے ملے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم چنے نہیں کھا سکتے، ہم دالیں نہیں کھا سکتے، ہم کدو نہیں کھا سکتے. یہ کیا ہے؟ لوگ کھاتے نہیں ہیں، لوگوں کی عادت نہیں ہے. جس کو پوچھے کہتا ہے جی بریانی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اب بریانی جو ہے وہ تو کوئی ایسی کوئی آئٹم نہیں ہے، نشاستہ ہے. کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے اسے؟ نشاستہ دار چیزوں سے جب آپ باڈی کو لیں گے تو اس میں ہیٹ زیادہ ہوگی. جب ہیٹ زیادہ ہوگی تو پھر آپ کو دردیں بھی ہوگی، آپ کا معدہ بھی مسئلہ بنائے گا، آپ کا جگر بھی مسئلہ بنائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اسی چیز پہ لگ جائیں گے کہ زیادہ آپ بریانی کو فوقیت دیں گے اور روٹی کو آپ کھانا چھوڑ دیں گے. آپ دودھ دہی لسی کو چھوڑ دیں گے تو ان چیزوں پہ جو باڈی میں گرمائش پیدا کرتی ہیں آپ وہ استعمال کریں. تو دیکھا دیکھی ہم دیکھیں کہ ہمارے پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ بریانی کے سنٹر بن گئے ہیں، بریانی کی دکانیں بن، اور اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہاں پہ فری جو ہے وہ آپ کو دیگ سے کھانا مل رہا ہے. اگر آپ وہی چاول اپنے گھر میں بناتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ سالن بنا لیتے ہیں، چنے ڈال لیتے ہیں، مٹر ڈال لیتے ہیں، تو وہ کتنا ٹیسٹی اور سارا خاندان اس کو مل کر کھا سکتا ہے. تو پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جب بھی مہمان آتے تو چاول، سفید چاول پکتے تھے، اس کے ساتھ بڑے گوشت کا سالن ہوتا تھا، شوربہ ہوتا تھا، چنے ہوتے تھے، دال ہوتی تھی. تو اب ہم نے زیادہ کیا کیا ہے، اسپائسی چیزوں کی طرف ہم چلے گئے. اسی طرح جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، باٹل لے لیتے ہیں، لیز لے لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جس سے ہم نے گزارا کرتے ہیں. لیکن نہیں، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے سفر کے دوران کہ ان کے پاس فروٹ ہو یا ان کے پاس کوئی دودھ کی بوتل ہو یا ان کے پاس لسی ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جس سے ان کا اسٹامک جو ہے بہتر ہے. لیکن نہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی لوگ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ آئے، کھایا پیا اور دنیا سے چلے گئے. اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ خود ذمہ دار ہیں، لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے خود بچانا ہے اپنے آپ کو. تو آپ ان چیزوں کو جو آپ کو بیمار کرتی ہیں ان سے رک جائیں. ہر بندے کو پتہ ہے، میں نے بے شمار بندے کو دیکھا ہے جو پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اسکول ٹیچر ہیں اور مختلف پاکستان کے مختلف محکموں میں موجود بھی ہیں. جب ان سے بیماری کی وجہ پوچھی گئی تو وہ کہتے ہیں جی میں تو بس فاسٹ فوڈ استعمال کرتا ہوں تو اس لیے مجھے ہوتا ہے، میں رچ فوڈ استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی مجھے اس لیے ہوتا ہے، میں سموسے پکوڑے کھاتا ہوں تو مجھے اس لیے ہوتا ہے، تو میں جی لیٹ نائٹ جو جاگتا رہتا ہوں، میں کمپیوٹر پہ کام کرتا رہتا ہوں، تو پھر میں لیٹ نائٹ کھاتا پیتا رہتا ہوں، تو میں 3 بجے 2:30 بجے سو جاتا ہوں. میرے بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنی بھی دنیا کی اہمیت کہ آپ اپنی جان کو ضائع کر رہے ہیں. تو میرا ویڈیو یہ بھیجنے کا مقصد ہے کہ آپ کائنڈلی رات کو عشاء کے بعد سو جایا کریں، مغرب سے پہلے اور مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھا لیا کریں، صبح ٹائم بھی اٹھیں، اپنی نماز ادا کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے پیش کریں، ہلکی پھلکی واک کریں اور پھر آ کر ناشتہ کریں، اپنے گھر میں کریں، پھر اپنے کاموں میں چلے جائیں.
اپنے کاموں کو دن کے اوقات میں کریں، رات کے اوقات میں مت کریں۔ چلو جو لوگ بیرون ملک میں ہیں یا کسی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کی تو مجبوری ہے، تو ہمیں کیا ہو گیا جو ہم یہاں پہ گھروں میں کام کرتے ہیں، رات 1-1 بجے 2-2 بجے ہم جو ہے وہ موبائل کے اوپر لگے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے بعد یوٹیوب کے ہوتے ہیں، گوگل۔ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دن کے اوقات میں کام کریں اور رات کو اپنا آرام کریں۔ تو اگر ہم اپنی خوراک کو مینٹین کریں گے، صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا ہم ٹائملی کھائیں گے، اور میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو معدے، جگر اور گردوں کے امراض نہیں ہوں گے۔ اگر آپ رات کا کھانا لیٹ نائٹ کھائیں گے اور صبح لیٹ اٹھیں گے اور ناشتہ لیٹ کریں گے، آپ چاہے جتنے بھی تعلیم یافتہ ہیں، جتنے بھی پاپولر انسان ہیں، آپ یہ 3 بیماریوں میں چلے جائیں گے: معدے کے پرابلم میں، جگر کے پرابلم میں اور گردوں کے پرابلم میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو سے سبق حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو مینج کریں گے، اور جب آپ کو اخراج کی ضرورت ہے تو اخراج کریں گے، جب آپ کو بھوک لگی ہے، کھانے کا نظام درست ہے تو اس وقت کھانا کھائیں۔ مت آپ نے آپ کو روکے رکھیں، نماز پڑھیں، ریسٹ کریں، اپنے بچوں میں خوش رہیں، اپنے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایونٹ پہ جائیں، ہفتے میں 1 دن اپنے آپ کو دیں، اپنی فیملی کو دیں۔ یقین کریں آپ وہی تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اتنا علم آ گیا ہے، لیکن بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہاسپٹل بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں بیمار، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو خود MBBS ڈاکٹر ہیں اور ان کی والدہ شوگر میں موجود ہے، بلڈ پریشر میں موجود ہے، وہ کسی اور اسپیشلائزیشن جس نے کی ہے اس سے علاج کروا رہے ہیں۔ اب اس سے کیا سے علاج کروا رہے ہیں جی؟ پراپر علاج کروا رہے ہیں۔ ان کی ڈائٹ کا پوچھا ہے تو ڈائٹ کے بارے میں جی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ اس میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ان ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتائی۔ یاد رکھیں، اپنے رب کو جان دینی ہے۔ ساری زندگی کسی بھی بیماری کا علاج نہیں ہے، علاج آپ کی احتیاط سے۔ میڈیسن کیا ہے؟ میڈیسن ایک ہیلپ ہے، ایک مدد ہے۔ جو بھی بندہ ساری زندگی مدد کے اوپر رہتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں نکلتا۔ اسی حوالے سے جب آپ کی بیماری دوائیوں کے سہارے پہ چلی جائے گی تو آپ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوں گے، جب تک آپ خود ارادہ نہیں کریں گے اور آپ اس بیماری کے لیے چیزیں نہیں دیکھیں گے کہ کون سی چیز میں کھاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، کون سی چیز میں نہ کھاؤں تو وہ بھی میرے لیے بہتر ہے، اور کون سی چیزوں کو میں چھوڑ دوں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اپنے ڈائٹ پلان کو ترتیب دیں، اور بے شمار امراض سے آپ بچ سکتے ہیں، بے شمار دوائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ کا پیسہ بچ سکتا ہے، آپ کی زندگی، آپ کے اعضاء بہتر طریقے سے آگے چل سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مالدار آدمی ہے، اس کے گھر میں بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ غریب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ابھی ہمیں کیا ہے؟ ہمیں بیماریوں سے لڑنا ہے۔ کیسے لڑیں گے؟ احتیاط کے ساتھ اپنے کھانے کو مینج کریں گے، اپنے سونے پینے کو مینج کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو پہ عمل کریں گے، اور آپ 1 ہفتہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ پہلے سے کافی تندرست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔